بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور میری اطاعت و فرما برداری کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا۔ من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے کچھ، یعنی جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دے گا۔ اور رہا ان حقوق کا تعلق جو بندوں سے ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، تو جب تک تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق اللہ کا معاملہ سخت ہے۔ انسان نے اگر کسی بندے کا حق تلف کیا ہوگا، کسی کا 1 روپیہ بھی دبایا ہوگا، تو جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا جن کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، یعنی موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی عطا فرمائے گا، موت تک تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، تمہیں مہلت دی جائے گی۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت، اذا جاء، جب آ جاتی ہے، لا یؤخر، تو مؤخر نہیں کی جاتی۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس وقت کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ قرآن میں واضح فرمایا گیا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اور وقت مقرر نہ ہو۔ کتابا مؤجلا، ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جوان ہوگا پھر بوڑھا ہوگا، پھر بوڑھا ہونے کے بعد موت آئے گی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک نوجوان عالم دین نوجوان اسکوٹر پر جا رہے تھے، حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، یعنی اگر میں یہاں سے نکلوں گھر جانے کے لیے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں گھر پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ اگر میری موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو آ جائے گی۔ تو ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے بچپن ہو، جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت میں موت آئے گی۔ اور جیسے ہی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد اگر انسان کہے میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہی فرمایا، ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اجل موت کو بھی کہتے ہیں، اجل مدت کو بھی کہتے ہیں، اجل مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں، اور اجل مقررہ وعدے کو بھی کہتے ہیں۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اس بات کو سمجھ لیتے تو میری اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قوم بتوں کی محبت میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ جب نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو یہ نوح علیہ السلام پر اس قدر تشدد کرتے تھے، آپ کو اس قدر زد و کوب کرتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے مر گئے، تو انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر کے قریب ڈال کر آ جاتے۔ نوح علیہ السلام کو ہوش آتا، آپ اٹھتے، دوبارہ صحت مند ہوتے، دوبارہ قوم کے پاس جاتے اور دوبارہ قوم کو سمجھاتے۔ قوم دوبارہ مارتی، آپ کو پاگل کہتی، آپ کو مجنون کہتی، آپ کا مذاق اڑاتی۔ جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو گئے کہ نوح علیہ السلام تو کسی طرح بھی رکنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جیسے ہی نوح علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے راستہ بدل لیتے، وہ نوح علیہ السلام سے دور بھاگ جاتے، یا دیکھتے نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لیتے کہ نوح علیہ السلام کی بات کو ہم نہ سنیں، انگلیاں کانوں میں گھسا کر آپ کے قریب سے گزر جاتے کہ ان کی کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ نوح علیہ السلام ان کے پاس آتے، اپنی چادریں اپنے کپڑے اپنے چہرے پر ڈال لیتے کہ ہماری نگاہ بھی نوح علیہ السلام کو نہ دیکھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام ہمیں مت سمجھائیں، انہوں نے بہت سمجھا دیا، اب ہمیں نہ سمجھائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے باوجود آپ 950 سال تک سمجھاتے رہے، 950 سال تک آپ سمجھاتے رہے۔ اس لیے آپ کو اولو العزم رسولوں میں شمار کیا گیا، اولو العزم رسول۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ 950 سال سمجھانا آسان ہے؟ ہم کسی کو ایک بار سمجھائیں گے، 2 بار سمجھائیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 بار سمجھا دیں گے، اور سامنے والا سمجھنے کے بجائے اگر ہمیں گالیاں دے دے تو شاید ہم ایک ہی بار سمجھائیں پھر دوسری بار نہ سمجھائیں کہ یار اسے سمجھاتے ہیں تو ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ اگر سامنے والا گالیاں دے دے، تھپڑ مار دے، تو پھر ہم اسے دوبارہ نہیں سمجھائیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو تھپڑ مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ بے ہوش تک ہو جاتے، لیکن آپ نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جب انتہا ہو گئی، قوم سمجھنے کو تیار نہ ہوئی، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ قال، نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلاً، رات، و نہاراً، اور دن، رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہر وقت میں اپنی قوم کو سمجھاتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت سے ان کے بھاگنے ہی میں زیادتی ہوئی۔ فرارا، بھاگنا، میں جب انہیں دعوت دیتا تب یہ مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ فلم یزدہم دعائی، میری دعوت نے، میرے بلالے نے، الا فرارا، ان کے بھاگنے ہی میں زیادتی کی، یہ مجھ سے بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں دعوت دی کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، آؤ اللہ سے ڈرو، آؤ اللہ کی فرما برداری کرو، اطاعت و فرما برداری کرو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا۔ اصابع، انگلیاں، آذان، کان، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اپنے چہروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے کہ مجھے دیکھے تک نہ، مجھ سے اس قدر یہ نفرت کرنے لگے۔ وَأَصَرُّوا، اور یہ ڈٹ گئے، اصروا مانے اصرار کرنا، کسی چیز پر ڈٹ جانا۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، یہ ڈٹ گئے کفر پر، شرک پر، نافرمانی پر۔ وَأَصَرُّوا، اور یہ ڈٹ گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ تکبر کیا، استکبارا، بہت زیادہ تکبر کیا۔ ثم، پھر، انی دعوتہم جہارا، بے شک میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، جہارا، جہرن، پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے انہیں علی الاعلان دعوت دی،
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور انہیں چھپ چھپ کر دعوت دی، علی العلان مجلسوں میں بھی دعوت دی، اور میں پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر ایک ایک کے پاس گیا اور ایک ایک کو میں نے سمجھایا کہ شاید یہ اپنی قوم کے خوف سے ایمان نہیں لا رہا ہو، چھپ کر میں سمجھاؤں تو یہ ایمان لے آئے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انہیں چھپ چھپ کر دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ اس کے تحت ہم کل مزید استغفار کی برکتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی نصیحتوں کو مان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تکبر سے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔